السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سامعین محترم، ہم نے سبق میں پیچھے ہجرت کا بیان پڑھا، اس کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری مدینہ طیبہ میں کس طرح ہوئی، کچھ معجزات کا ذکر ہوا۔ اب یہاں سے جنگوں کا بیان ارشاد فرماتے ہیں مصنف علیہ رحمہ، یعنی ہجرت کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جہاد کا حکم ہوا۔ جہاد کا حکم ہونے کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کفار سے جنگ کرنا شروع کی، اور یہاں پر دو چیزیں ہیں، ایک ہے غزوہ اور ایک ہے سیر۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بنفس نفیس اگر کسی جنگ میں شامل ہوئے، اس کو اہل سیر یعنی تاریخ لکھنے والے، سیرت کو لکھنے والے، اس کو غزوہ کہتے ہیں۔ اور جس میں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شامل نہیں ہوئے بلکہ صرف لشکر کو بھیج دیا، تو مصنفین اس کو سریہ کہتے ہیں۔ تو یہاں سے کچھ جنگوں کا ذکر فرمائیں گے۔ یہاں پر اس کتاب میں تمام جنگوں کا ذکر نہیں ہے، بلکہ صرف انہی غزوات، انہی جو جنگوں کا ذکر ہے جو مشہور ہیں اور جو قابل ذکر ہیں۔ یہاں سے ہم غزوہ بدر، جو ایک بڑی عظیم جنگ ہے اور تمام غزوات میں، تمام جنگوں میں سب سے اشرف و افضل ہے، اس کو یہاں سے ہم آج پڑھیں گے۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ مسلمانوں کے مدینہ منورہ چلے جانے کے بعد بھی کفار قریش برابر ظلم کرتے رہے اور ان کا ظلم برابر مسلمانوں پر جاری رہا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ سب دیکھ کر 313 مہاجرین و انصار کے ساتھ کفار کے ایک تجارتی قافلے کو روکنے کے لیے مہاجرین و انصار کو بھیجا۔ وہ تجارتی قافلہ جو ابو سفیان کی سربراہی میں شام سے واپس ہو رہا تھا۔ جب ابو سفیان کو مسلمانوں سے کچھ خطرہ محسوس ہوا تو انہوں نے زمزم غفاری نام کے ایک شخص کو اجرت پر مکہ بھیجا اور کہا کہ جاؤ اور ابو جہل وغیرہ اور سرداران قریش کو اس بات کی خبر دو کہ اگر قافلے کی سلامتی اور خیریت چاہتے ہو تو جلدی ہمارے لیے مدد کو پہنچو۔ یہ خبر سن کر ابو جہل اور سرداران قریش کفار طیش میں آ گئے اور تمام جنگی ساوانوں کے ساتھ، بڑے کر و فر کے ساتھ وہاں سے نکل پڑے، جس میں گھوڑ سوار اور شتر سوار اور پیدل لوگ شامل تھے۔ اس لشکر میں تمام قبائل قریش کے تمام اشراف، تمام رؤسا، تمام سرداران شامل تھے، یہاں تک کہ خاندان ہاشم سے عباس بن عبد المطلب بھی حمیت کی وجہ سے شامل تھے۔ ابو سفیان نے یہ خبر پہنچوا دی اور وہاں سے سرداران قریش روانہ ہو گئے۔ ادھر ابو سفیان راستہ بدل کر راہ فرار اختیار کرنے میں کامیاب ہو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ کو سرداران کفار کو جہنم رسید کرنا تھا اور شوکت اسلام کو ظاہر کرنا تھا۔ اس لیے ابو جہل نے لشکر کشی پر اصرار کیا، جنگ کرنے پر اصرار کیا، اور کہا کہ محمد نے نہایت جو ہے ایک شعلہ آمیزش کی ہے، اس لیے ان کی شورش کو ختم کرنا ضروری ہے۔ ان دنوں ابو سفیان کا کفر عروج پر تھا۔ ابو جہل کے پاس ممانعت کی خبر بھیجنے کے باوجود مکہ میں قافلے کو پہنچا کر ابو جہل کے ساتھ ہو لیا۔ اللہ رب العزت نے وحی بھیجی، اے محبوب خدا، تمہیں ظفر و کامیابی اللہ رب العزت عطا فرمائے گا، اور آپ کے صحابہ کا جی چاہتا ہے کہ ابو سفیان کے قافلے سے مقابلہ ہو، کیونکہ قافلہ چھوٹا تھا، اس کے پاس ہتھیار کم تھے، اس سے مقابلہ آسان تھا، اور ابو جہل کا لشکر بڑا تھا، اور وہ ان کے پاس ساز و سامان تھا، اور کافی ان کے پاس گھوڑے تھے اور بے سر و سامان تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو اپنی قدرت کاملہ دکھانی تھی اور اسلام کی نصرت و مدد فرمانی تھی، اس لیے ابو سفیان کا قافلہ بچ کر نکل گیا اور کفار کا لشکر
سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کا مقابلہ ہوا۔ کفار کا لشکر اسلام کے لشکر سے 3 گنا بلکہ اس سے بھی زیادہ تھا۔ السلام علیکم حضرت، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آواز بہت ہلکی آ رہی ہے، آپ ایئر فون کنیکٹ کر لیجیے لیپ ٹاپ سے۔ ہاں ایئر فون کنیکٹ ہے۔ اچھا، آواز بہت ہلکی آ رہی ہے، تھوڑا ایئر فون قریب کر لیں۔ اچھا اچھا اب آ رہی ہے، دیکھیں۔ ہاں آپ ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ کفار کا لشکر اسلام کے لشکر سے 3 گنا بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ تھا، اس لیے کہ مسلمانوں کی تعداد صرف 313 تھی، اور کفار جو ہیں وہ 1000 سے بھی زائد تھے۔ لیکن کفار کو مسلمان دگنے نظر آئے، اور مسلمانوں کا رعب، مسلمانوں کا دبدبہ ان کے دلوں پر بیٹھ گیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب بدر کے میدان میں پہنچے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنے صحابہ کو ہر کافر کے قتل ہونے کی جگہ بتا دی، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہاں پر نشان لگا دیا کہ یہاں پر فلاں مارا جائے گا، یہاں پر فلاں مارا جائے گا۔ یہاں تک کہ راوی حدیث حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ قسم ہے نبی کے خدا کی کہ کسی نے ان میں سے ایک بالش بھی تجاوز نہیں کیا، یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جہاں جہاں پر جس کافر کی قتل ہونے کے لیے نشان لگائے تھے وہ کافر اسی جگہ پر مرا، ایک بالش بھی اس سے تجاوز نہیں کیا۔ اس کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا کا اثر یہ تھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا کی، الہی یہ بھوکے ہیں انہیں کھانا دے دے، الہی یہ پیدل ہیں انہیں سواری دے۔ راوی حدیث کہتے ہیں کہ فتح کے بعد ہم میں سے کوئی بھی شخص ایسا نہیں تھا کہ جس کے پاس سواری نہ ہو، جس کے پاس کپڑے نہ ہو، جس کے پاس پیسے نہ ہو، جس کے پاس کھانے کے لیے کھانا نہ ہو، سب کے پاس فراوانی تھی۔ اس کے بعد کفار کے لشکر کے پہنچنے سے پہلے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنگ کے سلسلے میں مشورہ کیا۔ پہلے حضرت ابو بکر پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے مناسب مشورے پیش کیے۔ آپ بہت خوش ہوئے اور ان کے لیے دعائے خیر فرمائی۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، ہم وہ چیز نہیں کہیں گے جو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی، اور وہ کیا تھی؟ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، یعنی بنی اسرائیل نے جنگ کے وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا، اے موسیٰ جا تو اور تیرا رب لڑے، یعنی آپ جائیں، آپ اور آپ کا رب لڑیں، ہمیں کوئی مطلب نہیں، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ یا رسول اللہ، بلکہ ہم تو یہ عرض کرتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ دائیں لڑیں گے، بائیں لڑیں گے، ہر طرف لڑیں گے، اور آپ ہمیں جہاں تک لے جائیں ساتھ ساتھ جائیں گے۔ یہ حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا۔ اس کے بعد انصار نے بیعت عقبہ کے وقت یہ عہد کیا تھا کہ یا رسول اللہ، اگر کوئی آپ پر مدینے میں آ کر چڑھائی کرے گا تو ہم ان سے لڑیں گے۔ یہ نہیں کہا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ نکل کر لڑیں گے۔ اس وقت رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسی تقریر فرمائی جس سے انصار نے یہ سمجھا کہ اس معاہدے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خیال ہے کہ شاید ہم مدینہ کے باہر آپ کے ساتھ شریک نہیں ہوں۔ تو انصار نے یہ عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمارا معاہدہ مرافقت مدینہ پر دشمنوں کی سوزش کے وقت ہی تھا، لیکن جب ہم آپ پر ایمان لے آئے ہیں اور آپ کو نبی تسلیم کر چکے ہیں تو اب ہماری جان آپ کی جان پر فدا ہے۔ آپ کہیں ہوں، اگر آپ ہمیں حکم دیں تو ہم سمندر میں کود پڑیں گے یا رسول اللہ، ہمیں دشمنوں سے لڑنے میں کسی طرح کا کوئی عذر نہیں ہے، اور جنگ کے وقت انشاءاللہ تعالی آپ ہماری جانثاری سے راضی ہو جائیں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے جانثاری کی باتیں سن کر حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہت خوش ہوئے۔ اس کے بعد بیان کرتے ہیں، کتب حدیث میں وارد ہے کہ مقابلے کے وقت، جنگ کے وقت، جب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کفار کے کر و فر کو دیکھا، یعنی ان کے تیش کو دیکھا، تو سجدے میں چلے گئے اور گریہ و زاری کے ساتھ
बारगाह खुदाबंदी में फ़तह व नुसरत की दुआ करने लगे। आपने यहाँ तक कि ए अल्लाह, अगर तू चाहे तो आज के बाद से तेरी इबादत ख़त्म हो जाए, यानी रुए ज़मीन पर हमें लोग तेरी इबादत करने वाले हैं, अगर तेरी यही मशीयत है कि कुफ़ार गालिब आएँ और हम फना हो जाएं तो तेरी इबादत बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह बस कीजिए, अल्लाह ताला ने आपसे फ़तह व कामरानी का वादा किया है, बेशक वो आपको फ़तह अता। तब आप खड़े हुए और ये आयत करीमा पढ़ी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, सयुहज़मुल जमअ व युवल्लून दुबुर, यानी करीब है कि ये जमात पीठ फेर कर भाग जाएगी। और जंग के वक्त ऐसा ही हुआ कि कुफार का लश्कर बड़ी जिल्लत के साथ शिकस्त खाकर भागा। तो आपने आज के दर्स में दो तीन चीज़ों को पढ़ा। पहली चीज़ जंग बद्र। आपने एक चीज़ इसमें ये पढ़ी कि जिसमें हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुद शामिल हुए, तो उन जंगों को गज़वा कहते हैं। और जिसमें हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शामिल नहीं हुए बल्कि सिर्फ लश्कर को भेज दिया, उसको सरिया कहते हैं। उसके बाद मुसन्निफ़ अलैहि रहमा ने गज़वा बद्र, जो इस्लाम की एक अजीम जंग है, उसका पस मंज़र बयान किया कि ये कैसे हुई और क्यों हुई। उसके बाद गैब की खबर हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बद्र के मैदान में पहुंच कर दी कि यहाँ पर फला काफिर मारा जाएगा, यहाँ पर फला काफिर मारा जाएगा। और ठीक ऐसा ही हुआ कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जहाँ जहाँ निशान लगाए थे, वहाँ वहाँ वो काफिर मारे गए। उसके बाद हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने असहाब बद्र के लिए दुआ की, इलाही इन्हें खाना दे, इन्हें कपड़े दे, सवारी दे। तो जंग के बाद, जंग से फतह हासिल करने के बाद कोई भी शख्स ऐसा नहीं बचा जिसके पास सवारी न थी, जिसके पास कपड़े न थे, जिसके पास पैसे न थे। उसके बाद अंसार की जानिसारी को बताया कि हज़रत मिक़दाद ने किस तरीके से कहा कि या रसूल अल्लाह, हम इस तरह नहीं कहेंगे जिस तरह हज़रत मूसा ने हज़रत इसराइल ने बनी इसराइल ने हज़रत मूसा से कहा था, यानी ए मूसा, तुम और तुम्हारा रब लड़ो, हम तो यहीं बैठे रहेंगे। उसके बाद हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो कुफ़ार के कर्र फर को देखा, उनके ताश को देखा, तो हुजूर नबी अकरम सल्लम सजदे में गिर गए और उसका भी गिरिया जारी करने लगे। करता है, तो उसकी आप कालम निगाराना खिदमत का कलमी खिदमत का जायजा बतौर मकाला के कर सकते हैं। गिरिया ठीक उजारी करने लगे। है। और अच्छा, इशारे जाके फिर मौलवी के अल्लाह मुकाबले होते रब्बुल हैं। इज़्ज़त ने कुरान पाक में इरशाद इसी तरह फरमाया, से सय्युहज़मुल जमअ इशारिया व जहाज युवल्लून के दुबुर, मुकाबले के यानी मुकाबले करीब है होते कि हैं। ये मसलन जमात पीठ मौजूद फेर के कर भाग निराले के जाएगी। किताबों का और हमारा जंग के वक्त ऐसा ही हुआ सलाह कि कुफ़ार का लश्कर यूं बड़ी ही बना दिया जिल्लत जाए के साथ मौजूद शिकस्त के खाकर अतबार से, वहाँ से भागा। और इंशाअल्लाह रूह ताला तहज्जुद के आज अतबार से जो ये होते हैं। दर्स मुख्तसर हुआ। यानी मौसम का इंशाअल्लाह ताला नाम हो गया, हम का आगे जो नाम हो गया, जंग बदर के बारे में के और अतबार भी से, पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ठीक है। ताला। और किताबों के अंदर जो मवाद है नाज़रीन, उसके भी इशारे के सामईन अतबार से मुहतरम, लग जाते हैं। तालिबान उलूम नबविया, आपके मिसाल के जो भी तौर पे जैसे सवालात हों दुनिया या कुरान कुछ के समझ में ना आता हो या खुदाबंदी का जारी आपको दिखाई सीरत दिया के मैंने, रिलेटेड कुछ भी तो अगर हड्डी सवालात के हों तो अतबार आप से है। रूम में डाल सकते हैं। इसी तरह से इंशाअल्लाह ग्यारह कुरान ताला उनके से जवाबात मुफ्ती दिए का जाएंगे। वो भी अस्सलामु रुकन अलैकुम आदि के अपना माइक बंद कर वरहमतुल्लाहि दीजिए, आवाज ताला साफ नहीं आ रही वबरकातुहू। हजरत की। का इशारा दावत इस्लामी की तरफ से बना। शुक्रिया।